الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ 11ویں پارے کی ہے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ وہ کسی قوم کے متعلق اس کی خوبیاں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا حکم بھی بتاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کے اندر جو ذکر ہے وہ خاص طور پر تو مشرکین کے بارے میں ہے۔ ان کی 4 برائیاں بیان کی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات کے ساتھ نہ محبت ہے نہ دشمنی عداوت ہے۔ اگر نہ کسی کی تعریف کی ہے نہ ذات کی وجہ سے کسی کی برائی کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ کسی ذات سے اللہ تعالیٰ کا غضب کسی ذات پر آتا ہے، اللہ کی لعنت آتی ہے، تو اس کے اعمال اور اس کے اندر اور اس کے کی ہوئی برائیوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر غور کرنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ آیت کا پہلا جز کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو آدمی ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد حشر و نشر کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی فرد بھی اس انداز کا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین نہ ہو، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھنا یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے اور عقیدے کے طور پر کی پہلی بات ہے۔ تو یہ بات بھی ہم میں نہیں ہے۔ دوسری بات وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، یہ 2 باتیں۔ اخیر کا جز ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، کہ جو ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ غفلت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں جز ہو سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر بہت سارے حضرات امت مسلمہ کے اندر کہ جو ایمان کے جو احکامات ہیں، یا یہ کہ مکمل ایمان کے اندر جیسا اس کا معاملہ ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کرنا جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے۔ تو ایک اعتبار سے اس میں بھی شمولیت ہو گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ غفلت کا برتاؤ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں،
وضع قطع ہماری اسلامی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، جو ہے مکتب میں بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، تو بس ہمارے ذہنوں کے اندر دینداری کی حد یہیں تک ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس دیندار ہو گئے، داڑھی رکھ لی، کپڑے پہن لیے، دیندار ہو گئے۔ لیکن حقیقت میں جو اسلام کے ارکان ہے، اس کا دوسرا پہلو ہے، اس کے اندر عقائد کے بعد عبادات کا درجہ ہے، عبادات کے ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کا بھی درجہ ہے۔ ہم نے دینداری کو صرف کپڑوں تک، نماز تک محدود رکھا، یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں بھی تکمیل مکمل ہونا چاہیے، پانچوں وقت کی نماز جو ہے اس کے وقت کے اوپر اس کے تمام جو ہے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن حد یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہمارے معاملات بھی، ہمارے معاشرت بھی، یعنی ہماری طرز زندگی، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کا ہمارا برتاؤ، یا اس کے علاوہ ہمارے جن کے ساتھ ہمارا حق ہے ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اسلام کے اندر داخل ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم دیندار ہو گئے، نماز پڑھ لی، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی دینداری کی حد کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح اخلاقیات، ہمارا لین دین، بازار کے اندر، دکان کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، ملازمت کے اندر ہم ہیں، تو وہاں پر ہم پر اسلام نے کیا حقوق لازم کیے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ادائیگی بھی جو ہے اسلام کے اندر جو ہے داخل ہے۔ تو مکمل دیندار اسی وقت ہوگا جب کہ یہ ساری چیزوں کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ ہوں، اور ان کے اندر جب ہماری کمی ہوتی ہے تو والذین هم عن آیاتنا غافلون، ایک حد تک اگر اس سے ہم یہ بھی کہہ لیں کہ چلو ہم مکمل جو ہے دین کے اوپر ہیں بھی، تو درمیان کی دو چیزیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے اندر راضی ہو گئے اور اس کے اندر مطمئن ہو گئے، دو باتیں ہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو دونوں باتیں ایک جیسی ہی لگتی ہے کہ دنیاوی زندگی سے آدمی راضی ہو جائے، لیکن اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، رضا اور طمانینت، اطمینان، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ رضا کہتے ہیں، رضا کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، کہ وہ بات جو عقل کے اندر اچھی سمجھ میں آئے، عقل اس کو پسند کرے، اس کو رضا کہیں گے، اور دل جس کو چاہے، طبیعت جس کو چاہے، وہ اطمینان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یعنی کہیں گے کہ طمانینت یہ چیز حاصل ہوتی ہے طبیعت کی اچھائی، طبیعت کی جو ہے رضامندی سے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے یہ رضا اور طمانینت کو، تو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ یہ دو چیزیں ہیں، رضا یعنی جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، اور دوسری بات طمانینت جس کا تعلق جو ہے طبیعت کی پسندیدگی کے اوپر ہے۔ ایک چیز عقل کو پسند ہے، عقل اس کو اچھی سمجھتی ہے، لیکن طبیعت کو وہ بات پسند نہیں ہے، طبیعت کو وہ بات پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دوائی کڑوی ہے، جیسے بہت سارے اکالے قہوے بہت پیے، بہت کڑوے، بالکل یعنی اس کو دیکھ کر ہی طبیعت کے اندر عجیب سی کیفیت، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس کو پئیں گے تو جو ہے امیونٹی سسٹم بڑھے گی۔ بہت پیے گئے، بہت کڑوے تھے لیکن پیے، عقل کیا کہتی ہے کہ نہیں، اس کو پینے سے فائدہ ہے، جو ہے بدن کی بیماریاں اس سے دور ہوگی اور بدن کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ طبیعت کی چاہت نہیں ہے، دل پسند نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر رضا ہے لیکن یہاں پر طمانینت قلب نہیں ہے۔ اس کے خلاف لے لو کہ عقل اس کو پسند نہیں کرتی ہے لیکن طبیعت اس کو پسند کرتی ہے۔ زنا ایسی چیز ہے کہ جو ہے عقل اس کو پسند نہیں کرتی۔ اگر کسی کی عقل فاسد ہوگی تو وہ اس کو اچھا سمجھے گا، لیکن عقل سلیم والے جن کی عقل کے اندر خلل اور فساد نہیں آیا ہے، وہ اس چیز کو برا سمجھے گا، کیونکہ وہ جس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، چاہے مرد ہو کسی عورت کے ساتھ کر رہا ہو یا عورت ہو کسی مرد کے ساتھ کر رہی ہو،
تو اگر مرد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا ہوگا وہ یا تو کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی جو ہے پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی کردار تو اس کا ضرور ہوگا۔ تو وہ اس بات کو بندہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی کے ساتھ جو ہے کوئی بدکاری کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس کی عقل کے اندر خلل ہوگا، شیطان نے جس کی عقل کو خبط کر دیا ہوگا، جس کے عقل کے اوپر غلبہ کر لیا ہوگا، تو وہ جو ہے اس کی عقل جو ہے اس کو اچھی سمجھے گی، اور اس کو اچھا سمجھنا یہ کوئی اچھے ہونے کی دلیل نہیں بن جائے گی۔ تو جو ہے زنا کو عقل نہیں پسند کرتی ہے، لیکن طبیعت اس کو چاہتی ہے، طبیعت کی چاہت اس سے ہوگی، لیکن عقل اس کو پسند نہیں کرے گی۔ اسی طرح اسلام کے ارکان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، جیسے سردیوں کی موسم کے اندر بڑی کاڑے جو ہے سخت جھاڑے کی موسم ہو، کڑاکے کی سردی ہو، یا یہ کہ بہت زبردست بارش ہو رہی ہو، گھر میں سے بالکل نماز کے لیے نکلنے کی تیاری اور خوب زور و شور پر بارش ہو رہی، اب طبیعت کہہ رہی کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے، یا کہ ابھی بستر سے اٹھے ہی نہیں، بستر سے ابھی تو شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، سو رہے، ابھی تو بہت وقت ہے، بہت بارش ہو رہے، ایسے وقت کے اندر تو کہاں جماعت ملے گی تجھے، وقت تو چلا گیا، شیطان سلا رہا ہے، تھپکی دے رہا ہے، طبیعت کی چاہت ہے، لیکن عقل اس کو ناپسند کرے گی۔ جس کی عقل اچھی ہوگی، سلیم ہوگی، سمجھدار ہوگی تو وہ اس کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، اس کے سامنے نماز کی اہمیت ہوگی، نماز کی خوبیاں ہوگی، نماز کے اوپر ملنے والے اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے جتنی وعیدیں ہوں گی کہ کتنے سال تک، کتنے ہزار سال تک جو ہے اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، کتنا عذاب ہوگا، یہ ساری عقل جو ہے فلش ہوتی ہے اس کے دماغ کے اندر کہ نہیں بھائی اتنے سارے تو گناہ، اتنی سارے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے، میں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ تو یہ سمجھ اور یہ عقل جو ہے اس کو سونے نہیں دے گی، وہ اس کو اٹھا دے گی۔ تو یہاں یہ دو باتیں ہو گئی کہ جو ہے عقل اس کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن طبیعت کی چاہت ہے، تو یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ چار باتیں ہیں، یہ چار باتیں کہ جو ہے اللہ سے ملاقات کا یقین نہ ہو، دوسرا دنیاوی زندگی کے اوپر رضامندی، اور دنیاوی زندگی کے اوپر رضامندی کے بعد دل سے بھی اس کے اوپر خوش ہونا، اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنا، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ غفلت کا برتاؤ کرنا۔ یہ چار چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اوپر جو حکم اللہ کی طرف سے مرتب ہوتا ہے کہ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان چاروں کرتوتوں کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا دیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی اور آخری بات یعنی اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین نہ ہونا، اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ غفلت کا برتاؤ نہ کرنا، یہ دو چیزوں کو اگر الگ کر دے، یہ دو چیزوں کی خصوصیت تو ہمارے ساتھ نہیں ہے اگر ان دونوں کو مان لیا، لیکن یہ دو باتیں ہیں کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا دل اٹکا ہوا ہے اور ہم نے دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، تو یہ بات ذہن میں آئی، بلکہ اشکال کے طور پر یہ بات کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے کہ ان کاموں کی بنیاد کے اوپر جو نتیجہ مرتب ہوگا کہ جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ ہوگا، تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہم تو یہ چاروں چار کام تو ہم کرتے نہیں ہیں لہذا ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، یہ عذاب ہمارے اوپر لاحق نہیں ہوگا، لیکن ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر واو جو عطف ہے مفسرین کی بات ہے، تو فرمائے کہ ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے اوپر ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ملاقات کی امید نہ رکھیں گے، آخرت کے اوپر یقین نہ رکھیں گے، یہ چاروں چار باتیں اگر الگ الگ طور پر بھی اگر آ جائے کسی کی زندگی کے اندر تو بھی جو ہے یہ حکم اس کے اوپر مرتب ہو جائے گا، تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہیں آ کر پیش آ جاتا ہے کہ میں نے جو دو باتیں بتائی کہ جس کو پہلے عقل پسند نہ کرے، طبیعت اس کو پسند کرے جیسے دوائی، اور دوسری بات کہ جس کو
عقل پسند نہ کرے اور جس کو عقل پسند کرے اور طبیعت پسند نہ کرے، یہ دوائی ہے۔ اور دوسری بات کہ جس کو عقل تو پسند کرے اور جس کو عقل پسند نہ کرے اور دل اس کو چاہے، یعنی جس کے مثال زنا سے دی، تو یہ دونوں باتیں تو جب الگ الگ ہو گئی، لیکن جب کسی آدمی کے اندر یہ دونوں باتیں شامل ہو جائے کہ دنیاوی زندگی اس کو اچھی بھی لگ گئی اور اس کے اندر وہ بالکل منہمک بھی ہو گیا، بالکل اس کے اندر رچ بس گیا، اب اللہ کے احکامات ایک طرف ہو گئے، اخلاقیات ایک طرف ہو گئی، معاشرت ایک طرف ہو گیا، بس اس نے صرف دنیاوی زندگی کو سب کچھ بنا لیا اور اسی کے اندر پورا انہماک اس کا ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے یہ بات بگڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات خاص طور پر مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اپنے دل سے اور اپنی عقل سے دنیا کے اندر پورے جو ہے منہمک نہ ہو جائیں، اللہ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے علمی حلقوں کے اندر بیٹھیں، علماء سے ربط رکھیں، اس لیے کہ علم بہت ضروری ہو جاتا ہے، عمل کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے عمل ممکن نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، آپ دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی، آپ نے دیکھا دیکھی نماز پڑھنے لگ گئے یا پڑھ ہی رہے، بہت سالوں سے پڑھتے ہی آ رہے، نماز سیکھی نہیں ہے، تو کون سی غلطی آپ سے ہو جائے گی اور اس غلطی کا تدارک کیسے کیا جائے گا، اس غلطی کو سدھارا کیسے جائے گا، یہ بات اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کے جتنے سالوں کی نماز ہوگی وہ خرابی کے ساتھ نماز آپ کی ہوگی، نماز کے اندر خرابی ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر چیز کو سیکھنے سے آتا ہے۔ دنیا کے اندر غور و فکر کرے، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو، بغیر سیکھے انسان کو آتی نہیں ہے، اور انسان اگر دنیاوی کسی چیز کو سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ کبھی شرماتا بھی نہیں ہے۔ کسی کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے، موبائل نہیں آتا ہے، تو کسی سیکھنے والے کے پاس فوراً پکڑے گا، اپنے بیٹے کو پکڑے گا، دیکھو نہیں بیٹا یہ موبائل میں کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے سمجھا، یا تو یہ کہتا ہے، یا یہ کہ کبھی تو اپنے نواسے پوتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، یا اپنے دوستوں سے کہیں گے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، دیکھو نہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو جب وہاں پر دنیاوی ایک کام کو سیکھنے کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی شرم عار محسوس نہیں ہوتی، تو پھر دینی امور کو سیکھنے کے لیے کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور اللہ کے یہاں جو ہے کامیابی کا ضامن بننے والی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان چیزوں کو سیکھنے سے ہمیں کیوں عار اور شرم محسوس ہو؟ اس کے اندر بالکل شرمانے والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ادائیگی بھی مکمل ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لی، صرف فرض ادا کر لیا تو اس سے ہم سمجھتے کہ میں نے حق ادا کر دیا، اللہ کے اوپر احسان کر دیا، کسی طرح آ گئے مسجد کے اندر، اللہ کا شکر آ گئے، لیکن اس کے بعد کسی طرح اپنی نماز کو ادا کر لیا، اس کے اندر جو ہے سنن کی رعایت نہیں رکھی گئی، نوافل مستحسن جو ہے مستحبات کی رعایت نہیں کی گئی، ٹوپی نہیں پہنی گئی، آستین جو ہے بالکل کوہنیوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہے یا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکا ہوا ہے، جو ہے وضع قطع درست نہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کہیں گے نماز تو ادا ہو گئی، نماز کے ادا ہونے میں کیا دقت ہوئی، دیکھو نہیں میں نے نماز پڑھ لی، نماز تو ادا ہو گئی۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بہت بہترین آپ نے جو ہے بریانی کی دیگ پکائی، بہت بہترین عمدہ سے مہنگے چاول لیے، عمدہ سے عمدہ گوشت لیا، عمدہ سے عمدہ مسالے، بہترین بھٹیارے کے پاس اس کو پکایا گیا، بہترین طباخ کے پاس، اور اس کے اندر ہر چیز کو جو ہے استعمال کیا گیا، جتنی اس کے لیے ضروری باتیں تھیں وہ ساری کی ساری استعمال کی گئی، لیکن اس کے اندر صرف 10 کلو چاول کے اوپر صرف 50 گرام اس کے اندر کسی نے کنکریاں ڈال دی، صرف 50 گرام۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی سی بہترین چیز آپ ہر لقمے کے اوپر بد دعا دیں گے، کیا ناس کر دیا، کیا کھانے کا بالکل ختم کر دیا پورا۔ کوئی آدمی کوئی اچھی طرح کھانے والا کیا چبڑ اس کو چباتے ہوئے چلا جائے گا، یا کنکری آئے گی تو اس کو نکالنے میں رہے گا، کنکری نکالے گا۔ کتنی اعلیٰ چیزیں لگائی تھی، کتنی عمدہ چیزیں استعمال کی تھی، لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس کو جو ہے فیل کر دیں گے کہ بھائی یہ اچھی نہیں ہوئی۔ اس کے
تو یہ آپ نے فرض ادا کیا، اچھی طرح سب کچھ ادا کیا، لیکن اس کے اندر سنن کی رعایت نہیں کی، مستحبات کی رعایت نہیں کی، آپ نے وقت بھی دیا، آپ نے امام کے پیچھے نیت کے ساتھ اول تکبیر تحریمہ سے کھڑے بھی رہے، آپ نے نماز کے بعد ادا بھی کیا، جو ہے اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھی، لیکن سنن کی رعایت نہیں کی گئی، کپڑوں سے کھیلتے رہے، داڑھی سے کھیلتے رہے، ٹوپی درست کرتے رہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی سی نظر آتی ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے کی ہوئی تمام حرکات یہ جو ہے مکروہات کے اندر شامل ہے۔ مکروہات کہتے ہیں کہ تو کوئی حرام کام تھوڑی کیا، مکروہ ہی تو ہے، مول صاحب نماز تو ہو جائے گی نا، مکروہ ہی تو ہوا نا، یہ کیا چیز ہے کہ مکروہ ہے، مول صاحب نے کہہ دیا کہ مکروہ ہے، کہ مکروہ تو چل جاتا ہے نا۔ یہ ہم نے شریعت کو ہلکا سمجھ لیا، اصل میں بات یہ ہے ہم نے مکروہ کو مکروہ نہ سمجھا، بلکہ ایک سمجھ لیا کہ یہ تو ایسے ایک عارضی چیز ہے۔ لیکن یہاں سے یہ بات آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 10 کلو دیگ میں اتنا سارا گوشت اور صرف 50 گرام کنکریاں، اس کا پورا نظام اور اس کا پوری محنت سب کچھ بیکار اور رائگاں کر دیتی ہے۔ تو یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح ہے کہ آپ بہت اطمینان سے آئے، اس لیے کہ نماز جو بھی عبادت آپ ادا کر رہے ہیں اس کے اندر اطمینان بہت ہی قابل مطلوب چیز ہے۔ اس لیے ہم مسجدوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب چیز پاکیزہ ہے، مسجد کا ہر کونا پاک ہے، لیکن اتنے پاک ہونے کے باوجود مسجدوں کے اندر بیت الخلاء رکھے گئے، ناپاکی کا اڈا رکھا گیا کہ نہیں، بیت الخلاء رکھا گیا۔ یہاں تو محلہ ہے، سب کے گھروں کے اندر استنجا خانہ ہے، پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو جو مطلوب ہے اطمینان، وہ اطمینان اس کو حاصل ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تو تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے اور اس کو پیشاب کا تقاضا ہو، اس کو پانی کا تقاضا ہو، اس کو جو ہے بڑے استنجے کا تقاضا ہو، تو یہ تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے یہ استنجا اور بیت الخلاء رکھے گئے۔ اس لیے نہیں رکھے گئے کہ جو ہے جس کے گھروں کے اندر نہ ہو یہاں آ کر استنجا کریں، اس لیے نہیں رکھے گئے۔ تو نماز تو مسجد اتنی پاکیزہ، اللہ کا گھر، روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ، اور فرشتوں کے لیے جو ہے یہ چمکنے والی جگہ، یہاں پر نماز ایک وقت کی ادا کی جائے گی تو وہ گھر کی نماز سے 25 درجہ جو ہے جماعت کا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ ساری اتنی چیزیں، اتنی فضیلت اور اتنی بزرگیوں رکھنے کے باوجود یہاں پر بیت الخلاء ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر اطمینان جو ہے مطلوب ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر استنجے کا تقاضا ہو تو آدمی کو پہلے استنجا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بہترین مواقع عطا فرمائے، اور بندوں کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سے لطیف چیزیں رکھی ہے کہ آدمی استنجا خانہ جاتا ہے، بیت الخلاء چلا گیا، بیت الخلاء جانے سے پہلے اس نے سنت طریقے پر بایاں پیر اندر رکھا، اور جانے سے پہلے باہر اس نے دعا پڑھی، اندر گیا اس کے طریقے کے مطابق اس نے استنجا کیا اور باہر نکلا، سیدھے پیر سے باہر نکلا، اور اس نے نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی دعا پڑھی۔ اب اس کا استنجے کے اندر جانے کا پورا وقت جو ہے اس کی نیکیوں کے اندر لکھا گیا۔ کتنی بڑی بات، کہاں سوچا، کس مذہب والوں نے بتایا کہ آپ استنجا کریں گے؟ دنیا کی جو ہے تہذیب جس کے اوپر مسلمان فریفتہ ہے، اپنی تہذیب چھوڑ کر اس نے تو انسان کو جانور بنا دیا، کھڑے کھڑے متنے پر مجبور کر دیا، بالکل جانور اس کی جو ہے اس کو طریقے بتائے۔ لیکن مسلمان اسلام نے تو کتنا بہترین طریقہ بتایا، پاکی حاصل کرو، ڈھیلے سے حاصل کرو، اس کے بعد جو ہے پانی سے حاصل کرو۔ ایک قوم نے، اس مسلمانوں کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے جب اس کو ادا کیا تو ان کی خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ کیا یہ کوئی بیان کرنے کی چیز تھی؟ لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے پاکی کا کتنا بڑا اہتمام کرنے کی ایک طریقہ بتلا دیا کہ دیکھیں جنہوں نے اتنے بڑے استنجے کے اندر اتنی احتیاط برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی کو جو ہے سراہا اور قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ یہ تو اسلام ہے، اور غیر تہذیب جس کے اوپر مسلمان فریفتہ ہے اپنی غفلت اور اپنی جہالت کی وجہ سے، اس نے حیوانوں کے طریقے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ تو اس کا استنجے کے اندر جانا یہ کیا بن گیا؟ اس کی عبادت بن گئی۔ علماء نے لکھا ہے
کہ جب وہ نماز کے اندر آنے کے لیے، جب نماز پڑھنے کا وہ شروع کرے گا، اگر اس کو استنجے کا تقاضا ہو تو وہ پہلے فارغ ہو جائے۔ اگر وہ فارغ نہیں ہوگا اور اس کا پوری توجہ نماز کے اندر وہ بالکل روک کے رکھے گا، پیشاب کو یا استنجے کو روک کر رکھے گا، تو اس کی نماز بھی گویا کہ وہ استنجے والی بن جائے گی۔ اس کا دھیان بھٹکتا رہے گا، اس کا دھیان نماز میں رہے گا ہی نہیں، کبھی پیٹ پکڑے گا، کبھی جو ہے بدن کو دبا کر رکھے گا، تو اس کا دھیان کہاں نماز میں رہے۔ نماز کے اندر مطلوب کیا ہے؟ اطمینان مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اور فقہا نے بھی اس کی صراحت کی، کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اور اگر کھانا تیار ہے، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، تو فرمایا کہ پہلے وہ کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ اس کے اندر بہت ساری رعایتیں ہیں۔ پہلے اس لیے کہ اگر وہ بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کا دھیان کہاں جائے گا؟ کھانے کی طرف یقیناً جائے گا۔ اور یہ کہ بھائی اس مسجد کے اندر 1 بجے کی نماز ہے، بازو والی میں 1:15 بجے ہے، یہاں کھانا کھا لوں، وہاں 1:15 بجے میں نماز پڑھوں۔ لیکن ہماری طبیعتیں کیا ہے؟ نہیں، پہلے جلدی نماز پڑھ لوں، اطمینان سے کھانا کھاؤں گا۔ اکثر طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرف لانا ہے کہ اطمینان سے کھانا کھا لوں اور اطمینان سے نماز بھی پڑھوں۔ یہ نماز پڑھایا، سلام پھیر کے ایک دم بھاگنے کی کوشش، سنن اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، وطر اپنی جگہ، سب سلام علیکم امام صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور امام صاحب اگر نہیں پڑھیں گے تو گھر جا کر پڑھیں گے تو کہ امام کیسا ہے، سنت بھی نہیں پڑھتا ہے۔ طنز کسنا تو بہت آسان، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے، فرض کو مکمل کرنے کے لیے سنن رکھی ہے۔ اگر آدمی سنن جو ہے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت، یہ ساری سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کریں گے اور ہمیشہ اس کو چھوڑنے کا معمول بنا لیا تو کتنی بڑی وعید ہے۔ ایسی بڑی وعید ہے کہ جس کے لیے مسلمان اپنی پوری زندگی عبادت کر کے گزار کر اس نیت پر لے کر جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں میں اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کروں گا، لیکن وہاں جا کر کیا ہوگا؟ جب بہت ضرورت کا موقع ہوگا، شفاعت محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اگر کبھی کبھار چھوٹ گئی اور اس چھوٹنے کے اوپر اس کو پچھتاوا بھی ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی پچھتاوا ہو گیا۔ تو ہمیشہ جو ہے ان سنن مؤکدہ کی بھی رعایت کرے، اور دنیاوی زندگی کے اندر کم سے کم جو ہے اپنا وقت لگائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی کے اندر پورا منہمک ہو گیا تو اس کا علاج کے طور پر یہ بتایا، اس کے علاج کے طور پر علماء کرام نے یہ بتایا، اور خاص طور پر سفیان عظام نے بھی، کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے مرنے کے وقت کو چند لمحوں کے لیے، کوئی آدھا گھنٹہ 2 منٹ بھی نہیں، چند لمحے کے لیے یاد کر لے کہ میرے مرنے کا وقت ہے، میں مر رہا ہوں، اس وقت مجھے ضرورت ہے کلمے کی، میں مر رہا ہوں، میرا انتقال ہو گیا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، اب مجھے جو ہے قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، مجھے سوال کا جواب دینا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی سوال کر لیتا ہے تو منہ سے تھوک نکلنے لگتا ہے، تو وہاں تو فرشتے کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بیک اپ دینے والا بھی نہیں، وہاں پر کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ کے یہاں جاؤں گا، جو مجھ سے سوال کیے جائیں گے، نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وقت دیا تھا کہاں لگایا؟ یہ ساری چیزوں کو آدمی صرف روزانہ 1 منٹ 2 منٹ گھڑی دیکھ کر 2 منٹ اس چیز کا مراقبہ کرتا رہے، یعنی سوچتا رہے۔ کوئی سوچنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی جو ہے اکیلا ہو، سب کو باہر نکال دے کمرے میں سے، نہیں، آنکھ بند کر دے اور اس چیز کو سوچتا رہے، تو انشاءاللہ یہ جو ہے برائی ہے وہ بھی دل سے نکل جائے گی اور اللہ کی طرف رجوع بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔